اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما منعکا ما کس چیز نے منع کیا ہے کا تجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس چیز نے تجھے روکا ہے ان لا کے لانا کہ نہ تسجدو تو سجدہ کرے کہ تو سجدہ نہ کرے اس جب کہ امر حکم کا تجھے اس جب کہ امر تو کا جب کہ تجھے حکم دیا ہے قالا تو ابلیس نے کہا انا میں خیر بہتر ہوں منہ اس سے یعنی کہ میں اس سے بہتر ہوں خلقتانی مجھے خلق کیا ہے مجھے پیدا کیا ہے من النار نار آگ سے وا خلقتہ اور اسے پیدا کیا ہے من طین کیچڑ والی گندی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاہبط پس اتر جاؤ منہا یہاں سے فما پس نہیں ہے یکون تیرے لیے مناسب نہیں ہے لاکا تیرے لیے فاپس ماں نہیں یکون ہوگا لاکا تیرے لیے یہ نہیں ہے مناسب ان کے تتکبرا کہ تو غرور کرے فیہا یہاں رہتے ہوئے فخرج پس نکل جا انا کا بے شک تو من الصاغرین بے شک تو ذلیل لوگوں میں سے ہے کالا بولا انذرنی مجھے نظرہ دیکھنے دے یا مجھے مہلت دے دیں نی چھوٹی یہ کہا مجھے الا طرف اس وقت تک یومن اس دن تک یبعثون جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس وقت تک مجھے مہلت دے دیجئے تو یہ بتایا جائے گا پیدائش انسان کا خمیر خاک کے ذروں سے اٹھایا لیکن نفخت فیہ من روحی میں نے اپنی روح اس میں پھونک دی کہ آمیزش ہے یہ ذرے رشک مہر و ماہ بن گئے یہاں تک کہ نوری کائنات کا ازراہ تعظیم ان کے سامنے سربسجود ہونا پڑا وہ انسان جو حیوان کی ایک ترقی یافتہ صورت ہے اس انسان سے کتنا پست و فروتر ہے جو سطح زمین پر اللہ کے نائب کی حیثیت سے جلوہ نما ہوا جس کے علوم کی وسعت نے عالم بالا کے مکینوں کو سراسیمہ کر دیا اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ انسانی عظمت و شرافت کا علم بردار اسلام ہے یا ڈارون اور اس کے پرستار بسا اوقات کسی چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ لگاتے وقت اس کی ظاہری شکل و صورت کو ہی پیش نظر رکھا جاتا ہے اور اس کے جوہر ذاتی سے قطع نظر کر لی جاتی ہے ابلیس کو فقط یہی یاد رہا کہ آدم کی تخلیق خاک سے اور اس کی آگ سے ہوئی ہے اور آگ افضل ہے خاک سے اس لیے افضل کو یہ کب زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے سے کم تر کو سجدہ کرے اس نادان کو یہ سمجھ نہ آئی کہ آدم کے سر پر تو خلافت عرضی کا تاج ہے اس کا دل وہ آئینہ ہے جس میں آفتاب حقیقت کی کرنیں نور افشاں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جاؤ ہماری بارگاہ قرب و رحمت میں صرف ان کے لیے جگہ ہے جو ہمارے ہر حکم کے سامنے سرفکنندہ ہوں اکڑی ہوئی گردن والوں کا یہاں کیا کام حضرت ابن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانہ جتنا غرور ہوگا اس پر جنت کے دروازے بند ہوں گے ساغر اس ذلیل و حقیر کو کہتے ہیں جو اپنی ذلت اور پستی پر خوش ہو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ذلیل و حقیر ہوتا ہے شیطان کس مقام عزت پر فائز تھا اور جب حکم الہی سے سرتابی کی تو ذلت اور رسوائی کی پستیوں میں پھینک دیا گیا حکمت الہی کا تقاضا یہی تھا کہ اسے مہلت دی جائے اور جب تک یہ دنیا موجود ہے اس وقت تک حق و باطل کی آویزش جاری رہے اس لیے اس کی درخواست قبول کر لی گئی